اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زندہ باد اسلام چینل سے علامہ علی فریدی نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شان علی، عظمت علی، رفعت علی، کہ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اور عظمت قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے جن کا ذکر قصے کہانیوں میں نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر خیر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہے، ان کا ذکر خیر احادیث طیبات کے اندر ہے، کہ جب انہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جو مرتبے اور مقامات عطا فرمائے ہیں وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ رب ذوالجلال نے کسی ایک آیت میں نہیں، متعدد آیات بینات کے اندر حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی، جیسا کہ فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے میرے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست و پلیدی کو دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو وہاں فرمایا اہل بیت، تو حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان کو اپنی چادر میں آپ نے لے لیا اور فرمایا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، اے اللہ تو ان کو پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جب سخاوت کا معاملہ آتا ہے تو خود بھوکے رہ جاتے ہیں، خود اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھنا برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دروازے پر کوئی قیدی جناب، کوئی یتیم، کوئی مسکین آواز لگاتا ہے تو آپ اپنے آگے رکھا ہوا کھانا جو ہے آپ اٹھا کر انہیں دیتے ہیں، اور آپ کی سخاوت بھی کعبہ کمال ہے، آپ کی شجاعت کے تو پھر کیا ہی کہنے، جو آپ کا نام نامی جو تھا، اس طرح آپ نے جو معنی جو تھا اس طرح ظاہر کیا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ حیدر کرار ہیں، یہ اسد اللہ ہیں، یہ علی ہیں، یہ جناب یہ ایسے شیر ہیں جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے غزوہ خندق کے اندر بھی اس کا آپ نے اظہار کیا، اپنی شجاعت و بہادری کا، اور غزوہ خیبر کے اندر بھی، آج بھی غزوہ خیبر کی در و دیوار جو ہیں، آج بھی وہاں کے ذرہ ذرہ جو ہے وہ یہی بات کہتا نظر آتا ہے کہ علی یہ تیری ہی عظمت تھی کہ تو نے جناب آپ آ کر خیبر کو تو نے فتح کیا، اللہ اکبر۔ اور پھر خیبر جو فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ یہ میں کل جھنڈا اس اللہ کے بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتا ہے اور وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات ویسے گزر گئی چونکہ ہر صحابی اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ جب اللہ اس کے رسول نے جگہ جگہ پر ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، ہر صحابی ساری رات یہ انتظار کرتا رہا شاید صبح جھنڈا مجھے دیا جائے، شاید مجھے دیا جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی، صحابہ کرام رضوان جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جناب نظر دوڑائی، سب میں دیکھا تمام صحابہ موجود ہیں، لیکن جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانا تھے، تو فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لائے تو فرمایا کہ علی کیا بات ہے؟ عرض کہ حضور آنکھوں میں کچھ تھوڑی سی تکلیف ہے، فرمایا ادھر میرے قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا لعاب دہن جو تھا ان کی آنکھ میں ڈالا، تو آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بس ڈالنا ہی تھا کہ میری تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، فرمایا علی یہ لو اور جاؤ اللہ کا نام لے کر جاؤ اللہ کے سپرد۔ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جاتے ہی جنگ شروع کر دوں؟ فرمایا نہیں، سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے دعوت دینے سے ایک بندہ بھی جو ہے وہ تمہارے کہنے سے مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔
تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حیدر کرار، یہ علی شیر خدا جو ہیں، یہ اسد اللہ جو ہیں، جب یہ میدان میں نکلتے ہیں، اللہ اکبر، جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگ کے دوران ہی جب آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر جاتی ہے، تو جب ڈھال گری تو آپ نے خیبر کا دروازہ آپ نے اس کو جناب پکڑ لیا، ایک ہی ہاتھ سے اس کو اکھاڑ بھی دیا، اس کو بطور ڈھال کے استعمال بھی کیا، اور اس قدر وہ وزنی تھا کہ جنگ کے بعد کوئی تقریباً 40-70 صحابہ بھی جو تھے وہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھا نہ سکے۔ تو یہ، اور پھر مرحب جو تھا اس جنگ کے اندر آپ نے اس کو اس طرح شکست دی کہ آپ نے جناب آتے ہی اس کے جناب جسم میں ٹکڑے کر دیے۔ یہ حضرت حیدر کرار جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب غزوہ خندق کا موقع آتا ہے اور عبد ود جو ہے وہ نکلتا ہے، اور جس کو 1000 بندے کی طاقت کے برابر سے شمار کیا جاتا تھا، اور جس وہ لشکر کے ہوتا تھا وہ لشکر بھاری ہوتا تھا، اور جب وہ غزوہ خندق میں جب نکلتا ہے کہ جناب نکلا اور یہ کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، تمہاری جنت کہاں ہے، آؤ میرے مقابلے میں، کوئی جنت جلدی لینا چاہتا ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھتے ہیں تو حضور کا ہر صحابی ہی شیر ہے، ہر صحابی شیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر جس موقع پر جس کو جو شان عطا فرماتا ہے وہ اس کی حکمت ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ 3 دفعہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب اس نے کہا، پھر آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اجازت دی، اپنے امامہ مبارک ان کے سر پہ سجا دیا، ان کو تلوار دی اور ان کے لوگوں کو اللہ کے سپرد کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب میدان میں اترتے ہیں تو جب اترے تو گفتگو ہوئی، وہ جناب بڑی بڑھا چڑھا کے کہہ رہا تھا، میں فلاں ہوں، مجھے 1000 بندے کی طاقت کے برابر شمار کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں بھی پھر حیدر کرار ہوں، میں بھی اللہ کا شیر ہوں۔ اور جب جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے ہی وار کے اندر آپ نے جناب اس کا سر جو تھا وہ تن سے جدا کر دیا، اور اس طرح ایک نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر، اور ایسا جب نعرہ بلند ہوا تو کفار و مشرکین کے جو پاؤں جو تھے وہ لڑکھڑا گئے، اور جناب ان پر ایک ہیبت اور رعب طاری ہو گیا۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری بھی کمال کی بہادری اور شجاعت تھی، اور آپ کی سخاوت بھی با کمال تھی، اور حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان کے پھر کیا ہی کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے نظر آتے ہیں، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور جناب ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، اور جناب عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں، جناب عثمان غنی اس کی چھت ہیں، اور جناب علی اس کا دروازہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو دروازہ قرار دیا، اس لیے جب بھی کسی نے کچھ لینا ہوتا ہے تو وہ دروازے سے ہی آ کر لیتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس کے دل کے اندر جناب علی کی محبت ہوگی تو پھر ہی اسے فیض نصیب ہو سکتا ہے، ورنہ اس کسی کو فیض نصیب نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی فرمایا کہ منافق جو ہے وہ کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا، اور مسلمان جو ہے وہ کبھی علی سے بغض اور حسد نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان کے کیا ہی کہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو ناظرین، حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ عظمت اور شان کا جو ٹاپک جو ہے اتنا وسیع ہے کہ آج تک کبھی یہ مکمل نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین، یہ کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں، اہل بیت اطہار ہوں یا وہ صحابہ کرام ہوں، بالخصوص وہ خلفائے راشدین ہوں، اور پھر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام ہی چونکہ حضور فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت اطہار اسلام کی کشتی کی طرح ہیں، اور میرے صحابہ جو ہیں آسمان کو ستاروں کی طرح ہیں۔ تو یہ تمام کے ساتھ جب محبت کی جائے گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو صحیح فیض جو ہے وہ نصیب ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور تمام اہل بیت اطہار سے اللہ ہمیں پکی اور سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سب سے جو
مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارے اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، اور پھر اللہ کریم ہم سے راضی بھی ہوگا۔ تو جو دوست نئے ہمارے چینل پر آئے ہیں، انتہائی ادب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے، اور آگے دوستوں پر شیئر بھی کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور لائک کرنا بھی نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔